مولانا شمسالدین کے تمام بیانات اور ڈیلی درس قرآن کو سننے کے لیے مولانا شمسالدین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ یہ سورہ ممتحنہ کی آخری 4 آیات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہم وآتوہم مما انفقوا ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن ولا تمسکوا بعصم الکوافر واسألوا ما انفقتم وليسألوا ما انفقوا ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم واللہ علیم حکیم۔ صلح حدیبیہ جو کہ سن 6 ہجری میں ہوئی، اس میں بعض شرطیں ایسی تھی جو بظاہراً مسلمانوں کے لیے وہ گراں تھی اور مسلمان عام طور پر سمجھتے تھے کہ یہ شرطیں ہم نے دب کر قبول کی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ان شرائط کو تسلیم کر لیا اور آپ نے یہ بات فرما دی کہ آج قریش بیت اللہ کی عظمت کے لیے جو شرط بھی میرے سامنے رکھیں گے میں اس شرط کو قبول کر لوں گا، یعنی خواہ اس میں مسلمانوں کے لیے کوئی گرانی اور وقتی پریشانی ہو، لیکن میں اس کو قبول کر لوں گا۔ مشرکین کو تو بارہا موقع ملا کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کے لیے ہاتھ بڑھائیں، مگر انہوں نے صلح کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا بلکہ مخالفت میں شدت اختیار کی، اور سن 5 ہجری میں پورے جزیرہ عرب کے اہم قبائل کو ساتھ ملا کر انہوں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے طور پر آخری وار کیا، اور یہ اللہ کی حفاظت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے وار کو انہی پر الٹ دیا۔ 1 ماہ تک وہ مدینہ منورہ کے اطراف میں پڑے رہے اور مسلمانوں کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکے۔ اس کی تعداد 14 سے 24 ہزار بتلائی جاتی ہے، اور مسلمانوں کی تعداد اس وقت جو لڑنے والے تھے ان کی تعداد 3000 تھی۔ جو خندق کی 3.5 میل لمبی خندق جو ہے وہ اس کی حفاظت پر مختلف مورچوں پر صحابہ کرام اپنی اپنی ذمہ داریاں دن رات پوری کر رہے تھے۔ یہ خندق 3.5 میل لمبی تھی، اور 6 دن کے اندر، ایک روایت کے مطابق 6 دن کے اندر اس خندق کو کھودا گیا۔ 6 دن میں 3.5 میل لمبی خندق کا کھودنا یہ صحابہ کرام کی کرامت کہہ لیجیے یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہہ لیجیے، اس لیے کہ کسی مقام پر بڑی سخت تھی زمین، کسی مقام پر نرم، اور
صحابہ کرام جن میں یہ تقسیم کی گئی تھی، خندق کی چوڑائی قریباً 14 فٹ تھی اور گہرائی جو ہے وہی 10 سے 12 فٹ تک گہرائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی خندق کو مسلمانوں کی حفاظت کا ذریعہ بنا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اب قریش ہم پر حملہ آور ہو کر نہیں آ سکتے۔ یہ آپ نے خوشخبری سنا دی کہ اتنی تکالیف تم نے برداشت کی ہیں، صحابہ کرام کو فرمایا تب قریش ہم پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، خواب کے نتیجے میں آپ عمرے کے لیے تیار ہوئے صحابہ کرام سمیت، اور 1500 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حدیبیہ میں پہنچ گئے، اور حدیبیہ میں پہنچ کر خالق کائنات کی طرف سے یہ بات مقرر تھی کہ اب مشرکین کے ساتھ صلح ہو جائے، تو وہ صلح ہو گئی۔ ان میں ایک شرط یہ تھی کہ جو شخص، جو مرد مکہ مکرمہ سے بھاگ کر مدینہ منورہ جائے گا تو اسے واپس کرنا پڑے گا۔ اب کہاں آزادی سے رہنا اور کہاں جو ہے ہر وقت کی گھٹن اور پریشانی، اگرچہ وہ اب ایذا نہیں دے سکتے تھے لیکن پھر بھی ان کو کھلے طور پر عبادت کرنے، اپنی نیند سونے، اپنی نیند اٹھنے کی اجازت نہیں تھی مکہ مکرمہ۔ کئی بھاگ کر گئے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا، ان کو سمجھا بجھا کر کہ اللہ تمہارے لیے راستہ مقرر عنقریب نکال دیں گے۔ اللہ نے نکال دیا راستہ ان کو۔ اسی موقع پر عورتیں جو ہیں چند، جن کی تعداد 5 تک پہنچتی ہے، وہ بھی ہجرت کر کے، تو ان کو پتہ چلا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں ہیں، وہ حدیبیہ میں پہنچ گئے۔ بظاہراً جو شرط تھی، جو شخص، اب اس میں شخص کے اندر مرد اور عورت دونوں شامل نظر آتے تھے۔ معاہدہ طے ہو گیا۔ اب عورتوں کے سلسلے جب وہ عورتیں پہنچی تو ان کے رشتہ دار آ گئے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ عورتیں واپس کی جائیں۔ تو یہ آیات اتری کہ وہ معاہدہ جو ہے وہ مردوں کے سلسلے میں ہے، عورتیں اس سے خارج ہیں، عورتیں اس میں شامل نہیں ہیں۔ چاچی ان آیات کو اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا عورتوں کے واپس کرنے کا۔ جب انکار کر دیا تو مشرکین مکہ نے بھی اس بات کو مان لیا، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم معاہدے کو توڑ رہے ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے کے بعد ان کا ہی ٹھیک ہے۔ دوسری جو اس کے اندر تبدیلی پیش آئی وہ یہ تھی کہ اب تک مسلمان مرد اور کافرہ عورت کا نکاح جو ہے
اس پر کوئی پابندی نہیں تھی، وہ چل رہا تھا۔ اب اس موقع پر یہ آیات اتری اور ان میں کافر عورتوں کے ساتھ نکاح جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا۔ اور دوسرے مقام پر بھی فرمایا گیا لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، کہ مشرکہ عورتوں سے مت نکاح کرو جب تک وہ ایمان نہ لائیں۔ گویا ایمان جو ہے لانا شرط قرار دیا کہ اب اگر وہ عورت ایمان نہیں لاتی تو تم اس کو اپنے فارغ کر دو۔ اب رہا مسئلہ کہ فارغ کرنے کے بعد وہ جو مہر ہے، وہ مہر کافروں کو، یہ شخص جو کافر ہے، جو اب اس عورت سے نکاح کر رہا ہے جس نے کفر پر اصرار کیا ہے، وہ مسلمان کی پہلے بیوی تھی، تو وہ کافر جو ہے مسلمان کو اس کا حق مار جو ہے وہ واپس کرے، اور ادھر مسلمان جو ہے اگر اس کی بیوی جو ہے وہ کفر پر قائم رہتی ہے اور کافر جو ہے جو اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو یہ مسلمان اس کا مال واپس کر دے۔ یہ وقتی ایک حکم دیا، کیونکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اندر 350 میل کا فاصلہ تھا، تو اس سلسلے میں مسلمانوں نے تو عمل کر لیا، آمد جامد تو شروع ہو گئی، مکہ سے مدینہ، مدینہ سے مکہ، لوگ آنے جانے لگے اور راستے پرامن ہو گئے، لیکن کفار تھے انہوں نے مار واپس نہیں کیے۔ تو اللہ کی طرف سے اس میں ایک اور رعایت مسلمانوں کے ساتھ کی گئی کہ اگر وہ کافر ایسا نہیں کر رہے تو تمہارے لیے آسانی یہ کر دی کہ جو مسلمان ہو کر جو عورت ہجرت کر کے آ جائے، پہلے وہ کافر کی بیوی تھی، اس کا خاوند اب بھی کافر ہی ہے، تو جو مسلمان اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، جس مسلمان کی بیوی یہاں سے چلی گئی ہے کافر ہونے کی وجہ سے، یہ مہر جو ہے اس کو دے دے، اس مسلمان کو دے دے، کیونکہ کافر تو تبادلہ کرتے نہیں۔ اب یہ ہے چونکہ اس کا خاوند تو کافر ہی ہے، ابھی تک اس نے مہر خرچ کیا ہے، تو اس طریقے سے مسلمانوں کا آپس کے اندر جو ہے مہر کا تبادلہ جو ہے اس کو جائز قرار دیا وقتی طور پر۔ اور اس میں وہ جو مسلمان ہو کر آنے والی عورتیں تھیں ان کے بارے میں بیعت لینے کا اور ان کی جانچ پڑتال کرنے کا حکم دیا کہ آیا وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سامنے رکھ کر ہجرت کر رہی ہیں یا اندر کوئی اور غرض ہے، تو ان سے قسم لی جاتی تھی، یا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ان سے یہ شرائط جو ہیں ان شرائط کو پیش کر کے ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آیا تم ان ساری شرائط کو مانتی ہو، یعنی بیعت کی یہ شرطیں تھیں۔ تو اگر وہ کہتی کہ ہمیں یہ منظور ہیں، یہ شرطیں ساری منظور ہیں، تو ان کو آئندہ کے لیے بغیر کسی شک و شبہ کے مسلمان کے ہاں مدینہ منورہ میں رہنے کی اور کسی بھی مسلمان سے نکاح کی اجازت تھی۔
تو اس میں گویا بیعت کی شرائط جو ہے وہ بھی ذکر کر دی۔ صحابہ کرام نے مختلف موقعوں پر بیعت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صلح حدیبیہ کے اس موقع پر بھی صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کے لیے بیعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف نیک اعمال کے لیے صحابہ کرام کو جو ہے ابھارنے کے لیے اور تازگی ایمان کے لیے مختلف موقعوں پر آپ بیعت لیتے رہتے تھے۔ تو ایمان کے اندر داخل ہونے یا اعمال جو ہیں ان کے اندر چستی پیدا کرنے کے لیے یہ بیعت جو ہے اب بھی بیعت کی یہی شرطیں ہیں۔ جو آدمی کسی نیک صالح آدمی کی بیعت کرنا چاہے تو بیعت کر سکتا، اپنی اصلاح اور درستی کے لیے۔ عقیدہ تو ظاہر بات ہے، اس کی درستی تو بنیادی چیز ہے۔ اعمال کے اندر جو کمزوریاں ہیں ان کو درست کرنے کے لیے بیعت جو ہے کسی نیک صالح آدمی کی یہ جائز اور درست ہے کہ آدمی بیعت کر لے۔ اور وقتی طور پر کئی اعمال کی پابندی جو اکیلے نہیں وہ کر سکتا، تو اس عالم یا اس رہنما کی رہنمائی میں وہ اعمال جو ہیں ان کی پابندی جو ہے یہ بھی کر سکے گا، اس لیے کی جاتی ہے اصلاح اور درستی کے لیے، اعمال میں اصلاح اور درستی کے لیے۔ اس کے علاوہ باقی بیعت جو ہے لوگوں نے جو محض یہ سمجھ لیا کہ بس فلاں پیر کی بیعت جو ہے وہ اگر کر لی تو بس نجات ہوگی، کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہایت ہی غلط بات ہے۔ اور اس طرح کی بیعتیں جو ہیں ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کی بیعت کی جاتی ہے کہ جو خود جن کے عقائد غلط ہیں یا جو خود اعمال کے اندر وہ کوشش کرنے والے نہیں بلکہ ان اعمال کو جو واجب اور فرض اعمال کو ترک کرنے والے ہیں، تو ایسے لوگوں کی بیعت جو ہے وہ ناجائز ہے۔ چاچی ان آیات کے اندر یہ تفصیل آئے گی، معنی صحیح مفہوم جو ہے وہ سمجھ آ جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات، جب آئیں تمہارے پاس مومنہ عورتیں مہاجرات، ہجرت کر کے اپنا وطن چھوڑ کر، فامتحنوہن، تو تم ان کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، اللہ اعلم بے ایمانہن، بقیہ رہا کہ دل کے اندر ایمان ہے یا نہیں، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو جانتا ہے، ان کے دل کے اندر کیا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دو۔ ظاہری جو ان سے تم جس طرح کہ واقعتاً ان کے ہجرت کرنے کا مقصد سوائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اور کوئی غرض نہیں ہے، بس ظاہری طور پر اگر وہ اقرار کر لیں، خواہ حلف کے ذریعے تم ان سے تسلی اپنی کروا لو یا ان شرائط کو پیش کر کے، تو فرمایا تسلی کر لیا کرو۔ ان علمتموہن مؤمنات، اگر وہ ان شرائط کو مان لیں اور تمہیں جانچ پڑتال سے معلوم ہو جائے کہ وہ مومنہ ہیں، فلا ترجعوہن الی الکفار، تو ان کو کافروں کی طرف واپس مت کرو، لا ہن حل لہم، اس لیے کہ وہ عورتیں اب مسلمان ہونے کی وجہ سے حلال نہیں ہیں ان کافروں کے لیے جن کی وہ بیویاں تھیں، ولا ہم یحلون لہن، اور نہ وہ کافر حلال ہیں ان کے لیے، یعنی اب ان سے نکاح نہیں ہو سکتا ان کا، کیونکہ وہ کافر ہیں اور یہ مسلمان ہیں۔ وآتوہم ما انفقوا، اور ان کافروں کو دے دو جو مہر انہوں نے خرچ کیا ہے، ولا جناح علیکم، اور تم پر کچھ بھی گناہ نہیں، ان تنکحوہن، کہ ان مومنہ عورتوں سے تم نکاح کرو جو ہجرت کر کے آئی ہیں۔ شرط یہ ہے اذا آتیتموہن اجورہن،
جب کہ تم ان کو ان کا مہر دے دو، تاکہ وہ مہر واپس کیا جا سکے اس کافر کی طرف جس کافر سے ان کا پہلے نکاح تھا۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِإِسْمِ الْكَوَافِرِ، اور مت تم روک کر رکھو کافروں کی عصمتوں کو، یعنی جو عورتیں کافرہ ہی رہنا چاہتی ہیں اور ایمان نہیں لاتی تو ان کو تم فارغ کر دو اور ان کو اپنے پاس مت رکھو۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، اور تم ان سے مطالبہ کر لو اس خرچے کا جو تم نے ان پر مہر کا کیا ہے۔ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور جو کافر ان سے اب نکاح کرنا چاہیں ان کو چاہیے کہ وہ سوال کر لیں، مانگ لیں، ما انفقوا، وہ مہر جو انہوں نے خرچ کیا ہے اس عورت سے جس عورت سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو اور وہ مسلمان ہو کر ہجرت کر کے آ گئی ہے۔ ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یحکم بینکم، جو تمہارے درمیان فرماتے ہیں، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا علم ہے اور وہ حکمتوں والے ہیں۔ اس لیے وقتی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جو ہے وہ دے دیا اور اس میں تمہارے لیے آسانی کر دی، اور آئندہ کے لیے ان مسلمان عورتیں جو ہیں ان کو تحفظ دے دیا گیا۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اور اگر کوئی چیز رہ جائے تمہاری عورتوں کے سلسلے میں کافروں کے ہاں، یعنی کافر ان کا مہر نہیں دینے کے لیے تیار، فَعَاقَبْتُمْ، تو تم بھی اس کا بدلہ لے لو، فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ، تو جن کی عورتیں کافر ہونے کی وجہ سے وہ مکہ چلی جا چکی ہیں تو تم دے دو ان لوگوں کو جن کی بیویاں کافرہ ہونے کی وجہ سے وہ مکہ جا چکی ہیں، یعنی یہ مہر تم ان مسلمانوں ہی کو دے دو۔ مثل ما انفقوا، اسی طرح جس طرح کہ انہوں نے خرچ کیا ان عورتوں پر جو کہ کافرہ عورتیں تھیں اور وہ ایمان نہیں لائیں، اور ان سے نکاح تو اب تمہارا ختم ہو گیا اور وہ کافرہ عورتیں چلی گئیں۔ اب یہ عورت جو کہ مسلمان ہو کر آئی ہے ہجرت کر کے، تو اس سے نکاح تم اسی کے تبادلہ کے اندر کر دو، اس کافر کو کہہ دو کہ تم چونکہ مہر جو ہے اس عورت کا مہر ہم تمہاری طرف نہیں بھیجتے، ہم نے فلاں مسلمان کو دے دیا جس کی بیوی سے تم اب نکاح کر رہے ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، الذی انتم بہ مؤمنون، جس اللہ پر تم ایمان لائے ہو۔ فرمایا کہ تمہارے دل کے اندر یہ بات جو ہے واضح طور پر جو ہے ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر کہ کل بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، اس لیے یہ نہیں کہ مہر انہوں نے زیادہ جو ہے وہ خرچ کیا ہو اور تم مہر پورا نہ دو، تم کہو بھی اب یہ عورت تو آ گئی ہے، اب وہ مہر تھا زیادہ مقدار کے اندر اور تم اس مہر کو خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عورت جو ہے وہ رضامند ہے اس بات پر کیونکہ اس کو یہاں سہارے کی ضرورت ہے، وہ نکاح کرنا چاہتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بات جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اس میں تمہیں اللہ جل شانہ کا ڈر اور خوف اور کل قیامت کی حاضری کا خیال ہر وقت رہنا چاہیے، تاکہ اس کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ مہر زیادہ دینا پڑے اور تم اس میں خفیہ طور پر جو ہے وہ آپس کے اندر بات طے کر کے اور ادھر مہر اس کا ادا نہ کرو، بلکہ مہر تم نے ادا کرنا ہوگا ہر صورت۔ اب اس کے لیے ہم نے آگے آسانی اس میں یہ پیدا کر دی ہے کہ جن مسلمانوں کو وہ کافر مہر دینے کے لیے تیار نہیں واپس کرنے کے لیے، تو تم یہ مہر ان کو دے دو۔ یا ایھا النبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اب خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، بقیہ یہ حکم سارے کے سارے امت کو بھی ہے۔ فرمایا اذا جاءک المؤمنات،
جب آپ کے پاس مومنہ عورتیں آئیں یبایعناک اور وہ آپ سے بیعت کرنا چاہیں الا اللہ یشرکن باللہ شیئا تو ان کے لیے یہ شرائطیں ہوں گی، بیعت کی یہ شرائط ہوں گی۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب وہ بیعت لیتے تھے تو یہی آیات پڑھ کر جس نے بھی بیعت کرنا ہوتی تھی اس کو کے سامنے یہی آیات پڑھتے اور اسی پر ان سے اقرار لیتے تھے۔ اور بعض دوسرے بزرگ جو ہیں وہ اس کی بجائے جو ہے وہ اعمال جو ہیں ان کے سلسلے میں پابندی کی بیعت لیتے ہیں۔ تو اصل تو ان حضرات کی نیک صالح لوگوں کی، شریعت کے اعمال کے پابند لوگوں کی اور درست عقائد والوں کی بیعت جو ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ اپنے اعمال کے اندر درستی اور روشنی آ جائے، بہتر انداز سے وہ ادا کیے جا سکے۔ فرمایا پہلی شرط یہ ہے اللہ یشرکن باللہ شیئا کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، یہ پہلی شرط۔ عقیدہ درست ہونا چاہیے بنیادی طور پر۔ اگر وہ شرک کرنے والا آدمی جو ہے اس کی بیعت میں پھنس گیا تو ایسے شخص کی بیعت کو توڑنا فرض ہے، کیونکہ پھر تو شرک کرنے والے کی بیعت کر لی تو جہنم اپنے لیے گویا لازم کر رہا ہے، کیونکہ مشرک کے لیے نجات نہیں ہے، کوئی مشرک جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا جب تک وہ مرنے سے پہلے غرغرائے موت میں مبتلا ہونے سے پہلے توبہ نہ کرے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کے لیے آخرت میں نجات نہیں ہے، خواہ کسی بھی پیر سے واسطہ ہو۔ نجات کا دار و مدار جو ہے عقائد کے درست ہونے پر ہے، اس لیے پہلی شرط جو ہے وہ یہی رکھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی۔ ولا یسرقنا اور وہ چوری نہیں کریں گی، یعنی خامد کی اجازت جو ہے وہ جس حد تک ان کے مال کے خرچ کرنے کے اندر ہے وہ اسی حد تک جو وہ رہے گی، اور خامد کی اجازت کے بغیر کسی چیز کو وہ خفیہ طور پر خرچ نہیں کرے گی۔ ہاں اگر خرچے میں کمی ہے تو اس سے کھلے طور پر وہ کہہ دیں، اور اس وقت اتنی مقدار میں لیا ہوا جو ہے وہ چوری نہیں بنے گا جتنی مقدار میں اس کا اور اس کی اولاد کا جو ہے وہ گزرے اوقات ہوتا، اتنی مقدار جو ہے عام روٹین کے مطابق تو وہ لے سکتی ہیں، وہ چوری کے اندر نہیں آئے گا۔ ولا یزنینا اور وہ زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلنا اولادہن مطلب ان کی اس نکاح کا مقصد اپنی عزت کی حفاظت ہے، اس لیے یہ بات بھی واضح طور پر کھلے طور پر ان سے بطور اقرار کے ان سے کروائی گئی بات کہ وہ زنا نہیں کریں گی۔ ولا یقتلن اولادہن اور عرب کے اندر جیسے بچیوں کو قتل کرنے کا، زندہ درگور کرنے کا رواج تھا بعض قبائل کے اندر، تو کھلے طور پر یہ فرمایا گیا اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔ اسی طرح غلط تربیت دینا اولاد کو یہ بھی ان کے قتل کرنے کے مترادف ہے۔ غلط تعلیم دینا، غلط عادات سکھا دینا اپنی اولاد کو جو ان کے لیے جہنم کا ایندھن بنانے کا سبب ہوں، تو ایسی شرائط باتیں جو ہیں وہ بھی گویا قتل کرنے کے مترادف ہیں۔ فلا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن اور نہ وہ بہتان باندھیں گی جس کو وہ گھڑیں اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے سامنے۔ ہاتھوں پاؤں کے سامنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اولاد وہ پچھلے خامد کی ہے، انہوں نے حمل بتلایا نہیں اور نکاح کر لیا، نکاح میں جلدی کی، ورنہ رحم جو ہے اس کا صاف ہونا تو ضروری ہے۔ اب جب کچھ وقت کے بعد معلوم ہو گیا کہ یہ حاملہ تھی پہلے، تو اس حمل کا وضع تو ضروری تھا کہ یہ اس خامد سے جس سے نکاح کیا ہے اس سے قربت کرنے سے پہلے وہ اس پچھلے حمل سے فارغ ہو جاتی۔
اب انہوں نے بتلایا نہیں تو یہ اس عورت کی ذمہ داری تھی، اس کا سارا گناہ جو ہے اسی پر ہوگا۔ اسی طرح اگر سابقہ خامد جو ہے اس کی طرف سے حمل تھا ابتدائی طور پر اور اس خامد کو نہیں بتلایا گیا اور سابقہ خامد کی اولاد کو یہ اس کی طرف منسوب کر دیا، یہ بھی افتراء اور بہتان ہے۔ اس لیے صاف طور پر ان عورتوں سے یاد لیا جاتا کہ بھئی یہ اس خامد پر بھی بہتان نہیں لگانا، نہ سابقہ خامد پر کوئی بہتان لگانا ہے۔ سابقہ خامد سے جب علیحدگی ہو گئی، اگر اس کی تمہارا رحم صاف ہو تو اس صورت کے اندر آگے تم حیض گزرنے کے بعد طور کے اندر، چونکہ استبرائے رحم کے لیے، رحم کو پاک کرنے کے لیے اس حیض کا گزرنا ضروری ہے، اب نکاح جو ہے وہ کر سکتی ہیں۔ تو فرمایا کہ بہتان بازی سے اپنے آپ کو باز رکھیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ عام حالات کے اندر بھی عورتیں جو ہیں وہ دوسری عورتوں پر الزام ایسے ہی ذرا سی مخالفت ہو گئی اور ان کے بارے میں وہ ایسے بہتان طوفان بدتمیزی جو ہے بپا کرنا، یہ بہت ساری عورتوں کی عادت ہوتی ہے اور وہ اس کو معمولی سمجھتی ہیں، اس بات کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتی۔ اس لیے خاص طور پر شرائط جو ہیں ان میں یہ شرط رکھی گئی کہ بھی بہتان بازی نہیں کرنی، کسی عورت پر ایسے الزام نہیں لگانا کہ ذرا سی مخالفت ہوئی یا سوکن ہونے کی وجہ سے اس پر الزام لگا دیا۔ حمنہ بنت جاش جو کہ حضرت زینب جو آپ کی پھوپھی زاد بہن تھی، تو ان سے آپ نے نکاح کیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ پر جب منافقین نے بہتان بازی کی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین تھی، انہوں نے تو کہا کہ عائشہ میں نے کوئی عیب نہیں دیکھا، وہ اس عیب سے بری ہے۔ لیکن ان کی بہن جو ہے وہ اس رو کے اندر بہ گئی، انہوں نے اپنی بہن کی عزت تاکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں زیادہ ہو، انہوں نے ان منافقین کی بات جو ہے اس کی تصدیق کی۔ چنانچہ جب اللہ کی طرف سے وہ آیات اتر آئی سورہ نور کی، تو جہاں ان مردوں کو جو مسلمان بہتان میں شریک ہو گئے تھے کوڑے لگے، وہاں حضرت حمنہ بنت جاش کو بھی کوڑے لگے، اس میں آپ نے رعایت نہیں کی۔ تو بہتان بازی جو ہے اس میں عورت ذرا سی جو ہے وہ بے احتیاطی کی وجہ سے بھی شامل ہو سکتی ہے، اس لیے خاص طور پر ان سے شرط جو ہے یہ منوائی گئی۔ ولا یاسینہ کفی معروف، اور کسی بھلائی کے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، کیونکہ دین کا تو ہر حکم جو ہے وہ اس کی بھلائی کی خاطر ہی ہے، دین میں کوئی حکم جو ہے اس کی بھلائی کے خلاف نہیں ہے، لیکن پھر بھی شریعت نے یہ معروف کا لفظ جو ہے یہاں فرما دیا، ولا یاسینہ کفی معروف، کہ کسی بھی بھلائی کے کام میں وہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، بلکہ اس میں آپ کے فرمان کو، آپ کے حکم کو بجا لائیں گے۔ فبایہن، اگر ان شرائط کو وہ قبول کر لیں تو آپ ان سے بیعت لے لیجیے، یہ ان کی بیعت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض عورتوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مردوں سے تو آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے ہیں، تو ہمیں بھی یہ موقع عنایت فرمایا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا بیعت لینا عورتوں سے، ایک عورت ہو یا سینکڑوں عورتیں ہوں، وہ اسی انداز سے ہے کہ ان سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت نہیں لی جائے گی، بلکہ ان سے اقرار کروایا جائے گا ان شرائط کا جو بیعت کی ذکر کی گئی ہے۔ اور معلوم ہے آپ کو کہ کئی لوگ، کئی پیر اس زمانے کے اندر وہ عورتوں سے یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت، غیر محرم عورتوں سے، اس پیر کے غلط ہونے کی تو سب سے پہلی علامت یہ ہے، جو غیر محرم عورتوں سے اپنے جسم کو دبواتا ہے اور ان عورتوں سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرتا ہے، تو وہ گمراہ آدمی ہے، خود وہ اللہ کا باغی ہے، اللہ کا نافرمان ہے، وہ کیا تمہاری اصلاح کرے گا؟
فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، ان سے بیعت جو ہے اقرار لے لو اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، کہ جو سابقہ گزشتہ زمانے کے اندر جو کوئی غلطی اس کے خلاف ہوئی اس غلطی کو اللہ تعالیٰ تاکہ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا، پھر وہی مضمون جو سورت کی ابتدا میں تھا اس مضمون کو پھر دہرا دیا، کیونکہ یہ بڑی سخت بات تھی کہ ایک فوجی راز کو ظاہر کیا جا رہا تھا۔ فرمایا لا تتولوا قوم، فرمایا لا تتولوا قوما، ایسے لوگوں سے دوستی مت تم بناؤ، غضب اللہ علیہم، جو اللہ کے غضب کے حقدار ہیں۔ یعنی یہودی جو ہیں وہ بھی دوستی کے قابل نہیں اور مشرکین مکہ جو ہیں وہ بھی دوستی کے قابل نہیں، اسی طرح نصارہ جو ہیں وہ بھی دوستی کے قابل نہیں۔ اور اب تو ان کی دوستی پر فخر ہے بھی۔ اس وقت کے مسلمان حکمران ان کی اکثریت یہود و نصارہ کی دوستی پر فخر کرنے والے ہیں، اور ان کی ٹیسی کے اندر، ان کی کاسہ لیسی کے اندر وہ ملکی مفادات جو ہیں اور اپنے ملک کے مسلمان بھائیوں کے مفادات، ان سب کو وہ قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ جو ہے ایسے لوگ لائے کہ جو مسلمانوں کے مفادات کو سامنے رکھنے والے ہوں اور کفار جو ہیں ان کی کاسہ لیسی کرنے والے نہ ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کفار کی نقل اتارنے کے اندر مسلمان جو ہے وہ ان کے اپنے کافروں سے بھی آگے بڑھ گیا ہے۔ وہ مسلمانوں کے طریقوں کو اچھا سمجھ رہے ہیں اور یہ مسلمان ہو کر کافر جو ہیں ان کے طرز عمل کو اور ان کے طرز زندگی کو اپنانے میں اپنے لیے فخر سمجھ رہا ہے۔ تو ایسی مسلمانی میں ہے، اس پر تف اور افسوس ہے۔ مسلمان کو تو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول جو ہے اس کے طرز عمل کو اپنائے، ان کے حکومت جو ہے ان کو سامنے رکھے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا قد یئسوا من الآخرۃ، فرمایا وہ کافر جو ہیں وہ تو آخرت سے نا امید ہیں، ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملنا، اور تم تو آخرت کے امیدوار ہو، اس لیے اس بات کا بھی تقاضا یہ ہے کہ تمہارا آخرت پر ایمان ہے، تمہیں سارے کے سارے اچھے کاموں کا بدلہ آخرت میں ملنا ہے، تو تم وقتی مفاد کی خاطر تم ان کفار سے دوستی کی پینگیں مت بڑھاؤ۔ فرمایا قد یئسوا من الآخرۃ، وہ نا امید ہو چکے آخرت سے، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جس طرح کافر لوگ ہیں وہ لوگ جو مر گئے ان لوگوں کے بارے میں نا امید ہو چکے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے۔ اور کفار جو ہیں جب ان کو کہا جاتا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن میں سب کو جمع کیا جائے گا اور دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو کافر کہتے ہیں یہ کیسی بات کر رہے ہو، یہ ناممکن بات ہے۔ تو فرمایا جیسے کفار دوبارہ ایک دن میں ان کے دوبارہ زندہ ہونے اور جمع ہونے کے منکر ہیں اور ان کے واپس لوٹنے اور زندہ ہونے کے بارے میں ان کو یقین نہیں آ رہا، فرمایا اسی طرح وہ آخرت جو ہے اس کا بھی انکار کرنے والے، وہ کہتے ہیں آخرت ہے ہی نہیں، آخرت کیا چیز ہے۔ تو جتنے بھی کافر ہیں وہ آخرت کے منکر ہیں، اور ان میں بعض یہودی اور عیسائی ان کے اصل عقائد کے اندر تو آخرت ہے، لیکن اس کے لیے وہ ان کو بھی پورا یقین نہیں۔ اس وقت موجودہ جو ہے اکثر عیسائی اور یہودی جو ہیں وہ کمیونسٹ ہیں اور وہ کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے، بس ان کے سامنے اپنے مفادات ہیں، ان کی خاطر ان کا مذہب جو ہے اس کا دائرہ گرجے کی حد تک ہے، گرجے سے باہر مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس وقت مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز دماغوں کے اندر ڈالنے کے لیے یورپین تہذیب کی پیروی کی جا رہی ہے کہ مسلمان بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے مذہب کے بارے میں سخت نہ ہو، بلکہ جہاں چاہے وہ مذہب کے بارے میں کمپرومائز کر لے۔ کافروں سے کمپرومائز اگر ہو سکتا ہے تو وہ اپنے اعتقاد اور ایمان کو نعوذ باللہ چھوڑ کر وہ ان سے کمپرومائز کر لیں۔
اس قسم کا مسلمان جو ہے وہ مسلمان ہی کیا ہے؟ مسلمان وہ ہے جو اپنے دین پر پکا ہے۔ صحابہ کرام نے جو ممالک فتح کیے تو صحابہ کرام نے اپنی کسی بھی عمل کو نہیں بدلا، کسی بھی عمل کو۔ وہ عقائد جو ہیں ان کا بدلنا تو درکنار، اپنے عمل جو ہے کسی کو اس کو بھی نہیں بدلا۔